اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخر يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعبرون صدق اللہ العظیم۔ سورہ یوسف کی آیت 42 ہو گئی۔ یہاں سے اب وہ واقعہ تو ختم ہو گیا کہ ایک سولی چڑھ گیا اور ایک جو ہے آزاد ہو گیا۔ اب اس میں 7 سال یا 8 سال یہ گزر گئے۔ اب بادشاہ نے خواب دیکھا۔ اس کا پس منظر کیا کہ جب اللہ تعالیٰ کوئی کام کرنا چاہتا ہے تو اس کے اسباب مہیا فرما دیتا ہے۔ بارش برسات آئے تو بادل آ جاتے ہیں، مختلف چیزیں ان کے لیے اسباب ہیں، ٹھیک ہے۔ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی اور کشادگی کے دن قریب آ گئے، ان مع العسر یسرا، ایک نہ ایک دن انسان اپنی منزل تک پہنچ جاتا ہے۔ تو مصر کے بادشاہ نے خواب دیکھا۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت یوسف کے پاس آئے علیہ السلام، ان کو سلام کیا، ان کو کشادگی کی بشارت دی کہ مشکل دور ہونے والی ہے، اور کہا کہ اللہ کریم آپ کو قید خانے سے نکالنے والا ہے اور آپ کو اس زمین کا، مصر کے سرزمین پر اقتدار عطا فرمانے والا ہے۔ اس زمین کے بادشاہ آپ کے تابع ہو جائیں گے اور سردار آپ کے اطاعت کریں گے۔ ایک مصر کے شہر میں کیسے آتا کہ بظاہر غلام کے صورت میں فروخت ہونے والا۔ ہم کبھی کبھی کوئی بات کرتے ہیں، لوگ ہنستے ہیں، ہمارے یہ کوئی مشکل بات تھوڑی ہے، آپ ارادے تو پختہ رکھیں۔ آپ خود قرآن پڑھتے ہیں، ہم زبان سے پڑھتے ہیں، ہمارے ذہن میں بات نہیں اترتی، یہ بڑا مسئلہ ہے۔ اب کسی کو بولا نا کہ یہ اسرائیلی مصنوعات کا بائیکاٹ کر، وہ ہنسنے لگتے، بولے یار یہ کیسی باتیں کر رہے ہیں، اس سے کیا ہوگا یار، بہت کچھ ہوتا ہے یار، کل کو مرنے والے ہو کیا کرو گے۔ ارادے پختے رکھو، اچھے اچھے ارادے رکھو، بولے اللہ کرنے والا ہے، اب تھوڑی محنت تو کریں یار۔ آپ خود پڑھتے ہیں سورۃ نمبر 3 آیت نمبر 26 میں کیا پڑھ دیں، قل اللہم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء وتنزع الملک ممن تشاء۔ تو جس سے چاہے بادشاہ طاقت ہے، جس سے چاہے لے لے۔ تو یہاں تھوڑی بتایا کہ فلاں پر نہیں، بس جس کو چاہے۔ اب اللہ نے ارادہ کیا یوسف علیہ السلام کی عطا کرتے، اسباب وہ خود بتاتے ہیں، اسباب خود بنیں گے۔ اب ارادہ وہ کرنے والی ذات اللہ کی، اب صرف ارادے پختہ رکھیں کہ ہم اسرائیل کا قلعہ کم کریں گے، اب یہ ارادے ہی رکھیں۔ ہمیں کہ اتحاد توفیق وہ کا بولے یار یہ دیکھ چھوٹے لوگ ایسی باتیں کرتے ہیں، نہیں یار وہ اللہ وہ قدرت والا ہے۔ اب بادشاہ کا دوست انسان بن جاتا ہے تو کیا کچھ کر سکتا ہے یار، کیوں اس کا دوست بن گیا جو ملک کو چلانے والا ہے، حالانکہ تو انسان ہے۔ تو بھئی وہ اللہ جو کن فیکون ذات ہے، تو جب وہ جب چاہے تو تمہیں کچھ بھی، آپ ارادے تو پختہ رہو، آپ کی گری ہوئی سوچے تو نہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ آپ کو یہ سب کچھ عطا فرمانے والے ہیں، اور اللہ تعالیٰ آپ کو آپ کے بھائیوں پر غلبہ عطا فرمائے گا، اور اس کا سبب یہ ہوگا کہ بادشاہ ایسا خواب دیکھے گا اور اس کی ایسی ایسی تعبیر ہوگی۔ پھر کچھ زیادہ دن نہیں گزرے کہ بادشاہ نے وہ خواب دیکھا جس کے نتیجے میں حضرت یوسف علیہ السلام کی رہائی ہو گئی۔ حضرت یوسف علیہ السلام
نے جو پہلا خواب دیکھا ان کے لیے سختی اور مصیبت کا سبب بن گیا تھا، اور بادشاہ کا یہ خواب ان کے لیے کشادگی اور رحمت کا سبب بن گیا۔ مصر کے بادشاہ الریان بن ولید نے خواب دیکھا کہ دریا سے 7 موٹی تازہ گائے نکلی اور ان کے پیچھے 7 دبلی گائیں نکلی۔ انہوں نے ان موٹی تازہ گایوں کو ان کا کان پکڑ کے اور کھا گئی ہیں۔ یہ پتلی دبلی گائیں موٹی گایوں کو کھا گئی، اور اس نے 7 سرسبز خوشے دیکھے گندم کے، اور 7 سوکھے خوشے دیکھے۔ ان سوکھے ہوئے خوشوں نے ان سرسبز خوشوں کو کھا لیا اور ان میں سے کچھ باقی نہیں بچا، اور سوکھے ہوئے خوش اس طرح سوکھے رہے، اور اسی طرح دبلی گایوں نے موٹے گایوں کو کھا لیا تھا، اور اسی طرح دبلی گائیں دبلی ہی رہی۔ یہ خواب دیکھ کر بادشاہ گھبرا گیا۔ اس نے لوگوں کو، اہل علم کو، کاہنوں کو، نجومیوں کو، جادوگروں کو اور سرداروں کو بلایا اور ان کے سامنے یہ خواب بیان کر کے کہا، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے تو اس خواب کی تعبیر بتاؤ۔ اب اس کا ترجمہ سنیں۔ وقال الملک، بادشاہ نے کہا، اے میرے درباریوں، اے میری قوم، انی ارا، بے شک میں دیکھتا ہوں، 7 بقرات، 7 گائیں، 7 بقرات، بقر، ان البقرہ جنس، بے شک گائے، وہاں پہ ہم نے پڑھا، یہاں بقرات میں نے 7 گائیں دیکھی، سمان موٹیاں، سمینہ، سمینہ کس کو بولتے ہیں؟ موٹی، سمینہ بقرہ، موٹی گائے، سمینہ، ایک ہوتے ساتھ، سمینہ قیمتی، اور ایک ہوتے موٹی سمینہ۔ کسی کو سمینہ نہیں بولنا کہ سمینہ کالا، بولے کیا ہے؟ بولے ایک اچھا نام مجھے پسند ہے، سمینہ سین سے۔ تو یہ سیمان، وہ گائیں موٹیاں تھی، یا کلہن، ان گایوں کو کھا لیا، 7 کو کھا لیا، 7 عجافن، 7 دبلی گایوں نے، 7 دبلی گایوں موٹوں کو کھا لیا، دریا سے نکلی اور گڑپ، کہاں سے پکڑا گڑپ۔ وَسَبَعُ سُنبُلَاتٍ خُضْرٍ أُخَرَ يَابِسَاتٍ، اور میں نے دیکھا کہ 7 سرسبز خوشے دیکھے اور 7 سوکھے ہوئے خوشے دیکھے، کہ انہوں نے بھی سوکھوں نے، کہ یہ جو حالات مصر کے چل رہے اچانک کنورٹ ہوں گے اور سرسبزی ختم ہو جائے گی، قحط سالی آ رہی ہے۔ یا ایھا الملو، اے درباریوں، اب تو نہیں مجھے بتاؤ، پھر رؤیا، یا میرے خواب کے بارے میں تعبیر بتاؤ، میرے خواب کی تعبیر بتاؤ۔ ان کنتم، اگر ہو تم، للرؤیا تعبرون، اگر تم خواب کی تعبیر بتا سکتے تو بتاؤ۔ یعنی 7 موٹی گایوں کو دبلی گایوں نے کھا لیا، اور سبز بالیوں کو، خوشوں کو ان خشک نے کھا لیا۔ تو یہاں پہ ایک کہتے ہیں، اس سے معلوم ہوا کہ ہر چیز کی قدرتی طور پہ ایک صورت ہوتی ہے، ہر چیز کی ایک صورت ہوتی ہے۔ قحط و ارزانی سبز و خشک بالیوں کی شکل میں خواب میں دکھائی گئی، ایسے ہی قیامت میں اعمال کی مختلف شکلیں ہوں گی، جو عمل کرنے والا ان کو دیکھے گا۔ اب بعض کہتے ہیں اعمال کیسے تولے جائیں گے؟ اب سائنس نے اتنی ترقی کر لی کہ ان چیزوں کو تول لیتے ہیں جو نظر نہیں آتے۔ وہ تو کن فیکون ذات ہے، بھئی کسی کو شکل دے دے، صورت دے دے۔ نماز کہے کہ میں تمہاری نماز ہوں، تو کیا اس کی کوئی صورت ہے؟ میرے خواب کے بارے میں بتاؤ، تعبیر دو، ورنہ ان لوگوں سے پوچھو جو یہ چیزیں جانتے ہیں۔ اب وہ کیا کہتے ہیں؟ قالوا اضغاث احلام، یہ پریشان خواب ہیں، پراگندہ خواب ہیں، ان کی کوئی حقیقت، انہوں نے یہ جواب دیا۔
آسان سی بات ہے، جس چیز کے بارے میں نہ بولے بس الناس اجاع لما، جو چیز نہیں ہے بولے نہیں کچھ بھی نہیں ہے۔ انسان اس چیز کا دشمن ہے جس کو نہیں سمجھتا۔ اضغاث احلام کا لغوی اصطلاحی معنی ہم نے پہلے بھی ہم پڑھ چکے ہیں، سورۃ نمبر 38 سورہ صاد اور آیت نمبر 44 میں، وہاں ایوب علیہ السلام کا واقعہ ہے۔ تو خذ بیدک ضغثا، وہاں اب ایک جھاڑو لے لے، آپ نے جو قسم کھائی ہے بیوی کو مارنے کے، اس پر ایسے لگا دے، قسم پوری ہو جائے گی نا، آپ حانس نہیں ہوں گے۔ تو چونکہ وہ بہت سارے تنکے ہوتے ہیں، تو یہ خواب بھی وہ کہتے پتہ نہیں یہ ہے، ان کو پتہ نہیں چلتا، یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں۔ تو ضغثاً کا معنی ہے بے ربط اور خلط ملط باتیں، گھاس بھوس کا مٹھی بھر مجموعہ۔ ابو عبیدہ نے کہا جس خواب کو بہت لوگ دیکھیں اور ان کو جمع کر کے ایسا مجموعہ یا گھٹا بنا لیا جائے جسے سوکھی ہوئی گھاس کا گھٹا ہوتا ہے، تو اس سے مراد خواب ہے جس کی تعبیر نہ بیان کی جا سکے۔ الکسائی نے کہا کہ اضغاث و احلام کا معنی ہے ملے جلے اور خلط ملط خواب۔ ابن قتیبہ نے کہا کہ اضغاث و احلام کا معنی ہے جس طرح آدمی مختلف گھاسوں کو ملا کر ایک گھٹا بنا دیتا ہے اور اسی طرح 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 کی گھاس ہوتی ہے، اسی طرح جس خواب میں مختلف نوع باتیں دکھائی دیں تو یہ ہے۔ الزجاج نے کہا کہ الضغث کا معنی کسی چیز کا گھٹا، مثلا سبزی یا ان جیسی چیزوں کا، ان کی مراد یہ تھی کہ تم نے خواب میں چند ملی جلی چیزیں دیکھی ہیں، یہ کوئی واضح خواب نہیں ہے اور ایسے ملے جلے خوابوں کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی۔ الاحلام حلم کی جمع ہے، انسان نیند میں جو خواب دیکھتا ہے ان کو کہتے ہیں۔ بعض خواب صحیح ہوتے ہیں اور بعض باطل ہوتے ہیں۔ تو یہاں سے آگے فرماتے ہیں، انہوں نے کہا اضغاث و احلام، کہ یہ پریشان کون خواب ہیں، یہ پراگندہ خواب ہیں ان کے۔ وما نحن نہیں ہم بتاویل الاحلام بعالمین، ہم خوابوں کے تعبیر نہیں جانتے۔ خواب چند طرح کے ہوتے ہیں رب کے طرف سے، ایک کوئی سچا خواب، شیطانی وسوسے، نفسانی خیالات جو دن بھر انسان کو رہتے ہیں۔ پہلے خواب رؤیا صادقہ ہے اور باقی احلام، انہیں اضغاث اس لیے کہتے ہیں کہ ضغث کے معنی مختلف تنکوں کا مجموعہ، یعنی جھاڑو، یہ بھی مختلف خیالات فاسدہ کا مجموعہ ہوتے ہیں یہ خواب۔ قالوا اضغاث احلام وما نحن بتاویل الاحلام بعالمین۔ قربان جاؤں، اللہ والوں کے پاس وہ علم ہوتا ہے کہ نہ کہیں پڑھا نہ کچھ سیکھا، کہ اس نے کیا کہا، میرے رب نے مجھے یہ علم دیا۔ وہاں خواب کی کیا تعبیر بتائی؟ اچھا، وقال الذی نجا منہما، اور وہ بولا جس نے نجات پائی ان دونوں میں، کون تھا وہ؟ ساقی۔ وذکر بعد امۃ، ایک وقت، امت کے معنی وقت، ایک وقت کے بعد اس کو یاد آیا، ارے وہ جیل میں ایک شخص بڑے سچے خواب، وہ صحیح طریقے سے خواب بتائے۔ انا انبئکم، میں تمہیں بتا دوں گا، بتاویل اس کا معنی، اس کی تعبیر، فارسلونی، مجھے بھیج دو، مجھے جیل خانے بھیج دو۔ وہاں ایک بڑے عالم ہیں جو علم تعبیر میں بڑے ماہر ہیں، کیونکہ وہ یوسف علیہ السلام کی مہارت تعبیر آنکھوں سے دیکھ چکا تھا۔ یہاں بہت ساری باتیں محذوف ہیں۔ انہیں بولا ٹھیک ہے، پھر یہاں سے دوڑا اور وہاں پہنچا۔ یوسف، اے یوسف علیہ السلام، ایھا الصدیق، اے سچے، اے صدیق، صادق وہ جو قول کا سچا ہو، صدیق وہ جو قول و فعل و عقیدے کا سچا ہو،
صادق وہ جو جھوٹ نہ بولے، صدیق وہ جو جھوٹ نہ بول سکے، صادق وہ جس کا کلام واقع کے مطابق ہو، صدیق وہ کہ واقع اس کے کلام کے مطابق ہو، جیسا وہ کہے ویسا ہی ہو جائے۔ ہاں جیسا کہ باورچی ازمائش بولے ہم نے تو ایسی بولا ہم نے جو کہہ دیا ابھی ایسے ہو گیا۔ ہاں وہ زبان جس کو سب کن کی کنجی کہے، اللہ والوں کی زبان سے جو نکلا بس وہ ہو کے رہے گا۔ اللہ فرماتا ہے جو پھر کہتا ہے تو وہی ہوتا ہے، ان کی بات پھر ضائع نہیں ہوتی۔ ایسے ایسے اولیاء اللہ کے بارے میں ایسے ایسے واقعات کہ بس جیسے کہہ دیا بولا ویسے ہو گئے۔ افتنا فی سبع بقرات سمان، ہمیں تعبیر دیجئے 7 موٹی فربا گایوں کے بارے میں، یاکلہن سبع عجاف، جنہیں 7 دبلی گائیں کھا جاتی ہیں، عجاف دبلی پتلی ماند، وسبع سنبلات خضر واخر یابسات، اور 7 ہری بالی خوشے اور دوسرے 7 سوکھے وہ سبز خشک کو کھا لاتے۔ لعلی شاید کہ میں ارجو لوٹوں لوگوں کے طرف، لعلہم یعلمون، تو تاکہ وہ جان لیں، میں انہیں خبر دوں، وہ یعنی بادشاہ اور اس کے اراکین سلطنت اس تعبیر سے خبردار ہوں، یہ آپ کے فضل و کمال اور علم سے واقف ہو جائیں، وہ بھی وہ ابھی تک آپ کو پہچان نہ سکے کہ آپ کیسے موتی ہیں، لال ہیں۔ اب وہ کل سے خواب کی تعبیر بتائیں گے کہ یہاں بیچ میں واقعہ کس طرح ہے کہ قال تزرعون 7 سنین دابا، پورا ایسے ایسے اللہ والوں کی شان دیکھنی ہے تو سورہ یوسف پڑھا کرو، کہ لوگ کہتے ہیں نا بابا تو شیء کچھ نہیں، بولا تو نے قرآن نہیں پڑھا۔ اللہ والے جو کچھ کرتے ہیں نا، بولا ارے وہ خود بھی کچھ ہوتے ہیں، ان سے نسبت پانے والے بھی کامیاب ہوتے ہیں۔ ہاں اس واقعے کو کل میں دیکھے، یہ تھوڑا سا آگے پیچھے واقعہ ہے کہ وہاں کے فوراً خواب کی تعبیر ہے وہاں پہ، وقال الملک قال ما خطبکن ثم یأتی من بعد ذلک وقال الملک ارجع، واپس لوٹ جاؤ، بادشاہ سے پوچھو، خواب کی تعبیر تو بتاؤں گا، پہلے واقعے کی تحقیق تو کرو، وہ واقعہ کیا ہوا۔ پھر وہ سب عورتوں نے بتا دیا کہ واقعی یہ تو سچے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم ایسے پیارے واقعات کو پڑھ کر اس پر عمل، آپ سب نوجوان ہیں، کوشش کریں کہ ہم نے دنیا میں کچھ کرنا ہے، ہم مسلمان ہیں، ہم ایسے لوگوں کو ماننے والے ہیں تو ان کے پیچھے چلیں گے نا۔ ایسے ہی ہوتا ہے نا، جن کو انسان مانتا ہے ان کے ساتھ چلتا بھی ہے، تو ان کے پیچھے چلیں گے، ان کے پیاری پیاری ادائیں سنتیں کہ ہم بھی گناہوں سے بچیں گے، 5 وقت نماز پڑھیں گے، والدین کی خدمت کریں گے، اچھے اچھے ارادے رکھیں گے، پیارے ارادے رکھو کہ انشاءاللہ خدمت خلق کریں گے، کافروں کو اپنی دین کے طرف بلائیں گے، جو ہمارے دین پر ہم پر زیادتی کرتے ہیں ان کا ہاتھ روکیں گے۔ ٹھیک ہے، کریم مولا آپ سب کو اجر عظیم عطا فرمائے، آپ کے والدین کو بھی اجر عظیم عطا فرمائے، اس معاشرے کو آپ کی وجہ سے اللہ تعالیٰ امن کا گہوارہ بنائے۔ اللہ تعالیٰ حالات بدلتا ہے لیکن کہتے خود ہی تو بدل جاؤ۔ اللہ بڑا کریم ہے، بڑا رحیم ہے، قدرت والا ہے۔ یا اللہ تعالیٰ ہمیں صراط مستقیم پر گامزن فرما، دین اسلام پر جینے اس پر موت نصیب فرما۔ وصلی اللہ محمد وسلم۔